خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین، بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا کریمنا سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوحۂ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، نوحۂ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، حق شاہد ہے کہ شہادت ہی تھی شایان حسین۔ سامعین کرام، ایک فرقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر بہت ہی زیادہ رونا پیٹنا، غم منانا، چلانا، یہ سارے چیزیں ایک فرقہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک یعنی علماء اہل سنت کے نزدیک اس طریقے سے نوحہ کرنا، غم منانا، چیخنا، چلانا، رونا، یہ سب جو ہے محرم کے موقع پر ناجائز و حرام ہے۔ یہ اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کا فعل ہے جو سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوفہ والوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا دعوت دے دے کر، 150 خطوط ان کے پاس پہنچے تھے۔ ایک خط کا اس زمانے میں پہنچنا کتنا دشوار تھا آپ جانتے ہوں گے کہ جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کوئی آدمی وہ خط لے کر اس کے مقام پر پہنچاتا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی۔ آج کل جو ہے خط پہنچنا یا پہنچانا، یہ کوئی میسج دینا پہنچانا یا کسی کو کوئی خبر پہنچانا بہت آسان ہے۔ یہ اس دور میں بہت مشکل تھا۔ انسان ہی اس خبر کو لے جاتا، جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر دن رات سفر کر کے جو ہے خط لے جاتا تھا۔ اور ایسا ایک خط نہیں، ایسے 150 خطوط امام حسین کے پاس کوفہ والوں کے پہنچے۔ آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی جو ہے مشقت سے، کتنے جو ہے ظلم سے انہوں نے امام حسین کو دعوت دی۔ امام علی مقام جب اتنے سارے خطوط آئے اور ان خطوط کا جواب آپ اگر نہ دیتے یعنی آپ نہ جاتے، قیامت کے دن پوری یہ کوفہ والے کہتے یا اللہ، ہم نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ہم نے بلایا کہ ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، مگر جو ہے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین امام علی مقام وہ نہیں آئے، اس لیے ہم کو یزید پلید جیسے جو ہے نکمے انسان کی بیعت کرنی پڑی۔ یہ عذر وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن پیش کر سکتے تھے، اور حق بھی ہے، جائز بھی ہے کہ ہم نے بلایا کہ ہم یزید کا مقابلہ کریں گے، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ ہم بنائیں گے۔ اس کے جو ہے خلیفہ بننے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، مگر ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں، آپ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا امام حسن کے آپ بھائی ہیں، آپ ہی کا حق ہے خلافت پر۔ آپ کے رہتے ہوئے کوئی جو ہے پورے شام میں، عرب میں جو ہے کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا۔ یہ سارے بہت سارے لمبے چوڑے خطوط، 150 خطوط آپ کے پاس، پورے سارے خطوط آپ نے اکٹھا کر رکھے تھے، جمع کر کے رکھا تھا۔ جب آپ جو ہے شوال کے مہینے ہی میں مدینہ شریف چھوڑ دے،
शव्वाल के महीने ही में आप मदीना शरीफ छोड़ देते, वहाँ से रुखसत हासिल करके, क्योंकि वहाँ का के जो गवर्नर होता है वो गवर्नर जो है यजीद का हामी है या यजीद का मुकर्रर करता है। उसने जो है पहले एक गवर्नर था जो इमाम हुसैन का अदब व एहतराम करता था, उसने आकर के कहा कि यजीद की तरफ से ये मुतालबे आ रहे हैं कि आप जो है बैत कर ले वरना आप छोड़ के चले जाओ, मदीना ही छोड़ दें, क्योंकि मदीना शरीफ भी जो है उसी सल्तनत के या उसी खिलाफत के मातहत आता था। तो आप हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने जो है खामोशी इख्तियार की बहुत देर तक। वो गवर्नर जो है आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। इसकी भी इत्तला यजीद के यहाँ पहुंची कि ये जो गवर्नर है वो इमाम हुसैन के साथ नरमी कर रहा है, तो उसने उनको माजूल करके दूसरे एक गवर्नर को भेजा। उसने सख्ती कर दी इमाम हुसैन पर, आप अगर मदीना शरीफ में रहना चाहते हैं तो आपको यजीद की बैत करनी होगी, नहीं तो आप मदीना छोड़ दें। अलगज़ आपने मदीना छोड़ दिया, मक्का शरीफ आए। मक्का शरीफ में यजीद की हुकूमत नहीं थी, ये किसी दूसरों की जो है हुकूमत थी वहाँ, वो भी सहाबी रसूल थे, ज़हन में मेरे नाम नहीं है। तो वहाँ जाकर के आप खामोशी से रहेंगे। वो जो है उन्होंने समझा कि अब इमाम हुसैन को मदीने से निकाल दिया गया है तो मक्के में पनाह लिए हैं, मेरी हुकूमत डगमगा जाएगी। मक्के के लोग इमाम हुसैन को अपना खलीफा बना, तो यहाँ मेरी हुकूमत चली जाएगी। तो उनके इस सोच से इमाम हुसैन पर दबाव और प्रेशर पड़ने लगा। वो ऐसे मौके पर जब वो सारे खुतूत थे और भी खुतूत आ रहे थे, मदीना शरीफ में जब बंद हुए तो बहुत सारे लोग मक्के शरीफ में आ गए। इमाम हुसैन चूंकि मक्का शरीफ आकर के क़याम फरमा चुके थे, तो खुतूत और खासिर वहां से इनके पास यानी मदीना मक्का तैयबा में आ गए। आपने सोचा कि मक्का का जो हुकूमत का जो खलीफा है वो भी मेरे खिलाफ हो चुका है, मदीने में तो रहने नहीं दिया जा रहा है, अब करूं तो क्या करूं? एक ही राह है, कूफा वालों के दावत पर चले गए। तो आपने अरब के मक्का के जो खलीफा थे उनके पास कहलवा भेजा कि हम यहाँ पर कोई हुकूमत करने के लिए नहीं आए, ना कोई खिलाफत हमें चाहिए, तुम्हें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। फिर आप हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो आपके चचा के बेटे थे, चचा के भाई थे, उनको भेज दिया, चाहिए आप तशरीफ ले जाइए, वहाँ के हालात देखें कूफा के, क्या ये लोग जो बुला रहे हैं क्या इतना मजबूत है ये लोग, ये कह करके उनको भेजा और खत लिख देना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वहाँ के हालात सारे कलम बंद करके भेज दें, फिर जो है देखा जाएगा। अब इरादा आपने कर दिया था, अब हमें ना मदीने में पहुंचने की इजाजत है, ना मदीने में पहुंचने के लिए छोड़ा जा रहा है, ना हम मदीने में रहने के लिए दिया जा रहा है। नबी के प्यारे नवासे को मदीने से निकलने पर इस जालिम ने मजबूर कर दिया। यजीद पलीद, आप मक्का में पनाह लेते हैं या मक्का में क़याम फरमाते हैं, तो यहाँ से भी जबरदस्ती आपको जो है वहाँ की हुकूमत डर रही है ये हुसैन से, ये है तो हम नहीं। उनका मकसद क्या है? इमाम हुसैन से जो है ये कोई क्या कहते हैं, इमाम हुसैन को भगाना, मारना, तोड़ना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है कि इमाम हुसैन अगर यहाँ है तो ये हमारी बैत लोग हमारी नहीं करेंगे, इमाम हुसैन की बैत करेंगे। तो वहां से भी आपको छोड़ना पड़ा। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, कूफा पहुंच करके लोग बहुत खुश हो कूफा के। असल में ये कूफा क्या था? ये कूफा क्या था? ये कूफे लोग कौन है? कूफा में जितने भी सारे लोग थे ये छावनी थी, समझिए पूरी हुकूमत इस्लामिया की छावनी थी। छावनी क्या समझते हैं आप? पूरी जितनी इस्लामी लश्कर था, मिलिट्री जोन था, छावनी उसको कहते हैं। वहां पर जितनी इस्लामी लश्कर की जो ये लश्कर था वो पूरे के पूरे जो है कूफा में जमा कर दिए थे।
یہ کس وقت ہوا تھا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی جو ہے کوفہ میں نئے نئے لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اسلام قبول کرنے والے جب زیادہ ہو گئے تو یہ لوگ تربیت ان کو دے کر کے جو ہے کوفہ بسایا گیا، کوفہ کو جو ہے اسلامی لشکر کی چھاؤنی میں بدل دیا گیا۔ اب یہ جو ہے سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوفہ جو ہے بڑی طاقت رکھتا تھا، یعنی پورا لشکر اسلام جو ہے، جو 90% جو لشکر اسلام کا تھا وہ کوفہ میں رہ رہا تھا۔ یہ کوفہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ سے قریب ملک شام، ملک روم اور فارس جو ہے یہاں قریب ہوتے ہیں، اس لیے مشرکین کے جو ممالک تھے ان کے قریب جو ہے اسلامی لشکر کے جو ہے پڑاؤ ڈالنے پر یا ان کو وہاں رہنے پر مضبوط کرنے کے لیے پڑاؤ کیا گیا۔ کوفہ کے 90% یا 99% لوگ جو ہے وہ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام قبول کیے۔ بات سمجھ لیجیے ذرا، اس میں صحابہ کرام زیادہ نہیں تھے۔ سرکار کے وصال کے بعد جو ہے کوفہ بہت زیادہ ترقی سے تیزی سے پھیلنے لگا، اس میں کوئی زیادہ صحابہ کرام نہیں تھے، اس میں تابعین تھے، نہیں تو صحابہ کو دیکھا وہ تابعین تھے، اور اس میں اکثر جو ہے بیشتر جو ہے پورے جنگجو تھے، جنگ لڑنے والے۔ یہ کوفہ تھا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مدینہ طیبہ سے ہٹا کر کے اسلامی لشکر کا سینٹر کوفہ بنا دیا حضرت مولا علی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی کوفہ سے یا فوج کا جو قاصد آتا اس کو آنے جانے میں بہت دیری ہو جاتی اور جو ہے وہاں مسائل حل نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے جو ہے کوفہ کو ہی اسلامی ممالک کا سینٹر بنا دیا، پائے تخت بنا دیا۔ اور یہی پائے تخت یہاں کے ہی لوگ جو ہے حضرت امام حسین کے چاہنے والے تھے۔ کیوں؟ حضرت علی کے چاہنے والے تھے، امام حسن کے چاہنے والے تھے، امام حسین کے بھی چاہنے والے بن گئے، اور بہت سارا جو پورا جو جتنے بھی تھے وہ پورے جو ہے فوجی تھے، جنگ لڑنا جانتے تھے اور ماہر جنگجو تھے۔ اس لیے اسی شہر میں امام حسین کو جب انہوں نے بلایا تو یزید پلید جو ہے کانپ گیا، تڑپ گیا، ڈر گیا، کہا کہ اب تو میرا تخت چھیننا میری خلافت جانی، میری بادشاہت جانی یقینی ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے کوفہ کے لوگ لشکر والے فوجی ہیں اور یہ سب مل کر کے مجھے ختم کر دیں گے۔ دیری نہیں کی، ظالم نے خبر پہنچی، کوفہ والوں کے خطوط جا رہے ہیں، یہ بھی خبر تھی یزید کو، اور ان لوگ یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں سب معلوم تھا۔ اچانک اس کے جاسوس بھی تھے، ہر ملک میں ہر گاؤں شہر میں جاسوس ہوتے ہیں، وہ جاسوسوں نے خبر پہنچائی یزید پلید کو کہ امام مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ اور پہلے ہی دن 40,000 لوگوں نے، 40,000 مسلمان فوجیوں نے کہہ لیجیے امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت، یعنی امام حسین کی بیعت امام مسلم کے جو ہے ہاتھوں پر، نائب ان کے خلیفہ۔ اب یہ سلسلہ جو ہے صبح تک، دوسرے دن تک 1 لاکھ تک پہنچ گیا۔ جب اتنے سارے لوگ ہوں اور وہ بھی پورے کے پورے فوجی ہوں، پورے کے پورے جو ہے کیا کہتے ہیں سپاہی کے روپ میں لڑنے والے، فوجیوں کے روپ میں لڑنے والے ہوں، تو اب اس وقت امام حسین کو فوراً حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ آپ بلا جھجک تشریف لے آئیں، فوراً نکل جائیں۔ خط ادھر سے لے کر کے قاصد نکلا، امام حسین کے پاس پہنچا، امام حسین ادھر سے نکل اپنے گھر والوں کو لے کر ادھر سے نکل گئے اور یہاں پر پہنچے۔ راستے میں ابھی تھے کہ یزید پلید نے، جو وہاں کے گورنر تھا، کہاں کا؟ کوفہ کا، وہ کوفہ کا گورنر جو ہے وہ بھی محب اہل بیت تھا، یعنی اہل بیت سے چاہنے والا، وہ کوئی ظالم انسان نہیں تھا۔ اس نے ٹائٹ کیا، قاصد بھیجا کہ اس سے کام نہیں بننے والا ہے، یہ سب امام حسین کے چاہنے والے، یہ ایسی حکومت اب آنے والی تھی، ایسی حکومت آنے والی تھی جو بھائی بھائی کو لڑانے والی تھی، جیسے ہندوستان میں اب حکومت آئی ہے پھول والی۔
غیر مسلم جو پہلے تک مسلمانوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اب جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ وہ غیر مسلم جو جوتا چپل چھوڑ کر کے کسی مسلمان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر بات چیت کرتا تھا، آج وہی جو ہے مسلمان کو جو ہے آنکھ دکھانے لگا ہے، مسلمانوں کو مارنے پر یا ان کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر دن ایک نہ ایک، بالخاص کر جو ہے اتر پردیش کی سرزمین میں مسلمانوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، رکشہ چلانے والے کو بخشا نہیں جاتا۔ یہ صرف گناہ کا ہے اور اس کا مسلمان ہے۔ اتنی پوری ساری جو لوگوں کے اندر جو زہر گھولا ہے، اسی پھول والی پارٹی نے گھولا ہے۔ تو امام حسین اس سے پہلے سارے کے سارے لوگ جو ہے کم و بیش غیر مسلم، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب جو ہے مل کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں گنگا اور جمنا والی تہذیب کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب جو ہے یہ جب یہ حکومت آئی ہے ہندوستان کے اندر تو اتنا زہر گھولا ہے۔ آج ہم آپ کو معلوم ہوگا، آج ہمارے مسجد میں فجر کی آذان جو ہے، یا تو یوں سمجھیے آذان ہی نہیں دینا ہے لاؤڈ اسپیکر میں، آئے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، نہیں ہو رہی ہے لاؤڈ اسپیکر میں اتنا دور پہ یا ساؤنڈ پورا کم کر کے آذان جو ہے ہماری مسجدوں میں آج دی جا رہی ہے۔ یہ کس کا دوش ہے؟ یہ دوش ہمارا بھی ہے کہ آذان سن کے سوتے، اٹھ کے مسجد کو نہیں آتے۔ اب آ کر دیکھیے دو چار آدمیوں پر فجر کی نماز، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ یہاں سے لے کر وہاں تک سارے مسلمان، ادھر سارے مسلمان، ادھر سارے مسلمان، پھر بھی مسجد میں فجر کی نماز میں 3 نہیں تو 4۔ تو نہیں ہے تمہاری زندگی پر کٹلی پٹوا دو، جمعہ کے بعد مجھے چھٹی کر دو، مگر میرا ایک لفظ تمہارے جو ہے دل اور دماغ میں نقش کر لو، تمہارے اوپر تھو ہے تمہارے اوپر۔ مسجد ہماری بد ہونے کے قریب ہے، نماز کیا ہے؟ جمعہ میں آ کے لڑائیاں، چیخا چلانا، بھمڑیاں مارنا، یہ تمہارا مخدر بن چکا ہے۔ کڈلی پٹ والو، مسجد کے اگر بغل میں رہنے والے اگر آ گئے ہماری مسجد میں، فجر کی نماز میں مسجد بھر جائے گی۔ شرم کرو، کتنے آدمی وہاں سے یہاں تک سو رہے، ادھر کتنے آدمی اس گلی میں سو رہے، یہاں یہ پورے ادھر سے ادھر تک کتنے آدمی سو رہے۔ خیر بھیڑ چمبا کو بلایا جاتا، آسان دیکھو مسجد کو آؤ رے بول کے، تم کو بلایا جاتا ہے مسلمانوں، تم کو بلایا جاتا ہے، مگر تمہیں شرم نہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، جتنے مسجد میں لائٹ جل رہے ہیں فجر کی نماز میں، اتنے مسلمان نماز کو نہیں آ رہے۔ کیا لگوانا کیا تم لوگوں کو؟ کیا تمہارا ایمان ڈگمگا گیا؟ کیا ہوا آخر؟ کیا تم کلمہ پڑھنے والے نہیں آنا بھی کہا؟ بولے تو زیادہ، یہ بولے تو کم، دو بولے تو زیادہ، کٹلی پٹ کے اندر کچھ تم بھی اپنی جمع مردی دکھاؤ۔ مسجد میں آ کے امام صاحب کے پاس لڑائی کرنے میں جو ہے جمع مردی نہیں، مسجد کو بھر کے دکھاؤ، یہ جمع مردی ہے۔ مسجد کو اپنے سجدوں سے نوازو، مسجد کو جو ہے نمازیوں سے بھر دو، یہ جمع مردی ہے۔ خالی لڑائی جھگڑا اس میں دیکھے تو پہلے، دعوت دیکھے تو پہلے، کون سی دعوت بھی چھوڑتے نہیں، کڈلی پٹ والے۔ انہیں مسجد کو آندے نہیں آندے، بول رہا ہوں سب کو ایک ایک چن کے، کسی ایک پر میرا دعویٰ نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ جمعہ کے بعد مجھے چھٹی کر دو، ایسی جگہ ڈیوٹی کرنا کا کیا فائدہ جہاں کے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کئی کو اتنے سب تمہیں باہر والے، تم باہر والے، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کیوں نماز کو نہیں آتے؟ کیا کرسچن بن گئے تم لوگ؟ یا یہودی بن گئے؟ کیوں نہیں آتے مسجد کو نماز میں؟ کیا پورا پڑھ کے پاس ہو گئے؟ کیا سبق ڈگری مل گئی تمہیں جنت کی کہ تم جو ہے ایسے سوتے رہو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ شرم کرو، چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کسی کو درد ہوا ہے تو معافی چاہتا ہوں، مگر جو میں بولا ہوں وہ حق بولا ہوں، اس کو آپ سنیے اور شرم کیجیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے آگے یہاں بیٹھے رہتے ہیں لڑکے دن بھر لاٹ پٹ مارتے، کہاں تو بھی ذرا آواز ہو گئی تو پورے آ جاتے مسجد کے اندر، ہے تو جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی کرنے حصہ لینے کے پاس۔ دعوت میں دیکھو دوستو، دعوت میں تو ہمارے کڈلی پٹ والے ماشاءاللہ بہت ایمانداری کے ساتھ جاتے، پہلے رہتے، ہمیں نماز پڑھ کو جانے سے پہلے ان کا کھابو ہوگا۔ میں یہ نہیں بولتا کہ آپ دعوت میں مت جاؤ، یہ اللہ کے گھر کی دعوت ہے،
جو اللہ کے گھر سے آپ کو 5 بار بلایا جاتا ہے، کمینہ پن ہم کرتے ہوئے جو ہے ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، ہم نماز کیوں نہیں کھاتے؟ کون سی دولت کمانا ہے نماز چھوڑ کے؟ کیا کرو گے اس دولت کا جو جہنم میں لے جانے والی دولت ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آپ آمین تو کہو میرے دوستو. نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کو نماز لگتا ہے کہ یہ دعا کو آمین بھی نہیں بولنا ہم کو. اتنا خلاف بولتا نہیں، اتنا گھڑ بولتا رہنا حضرت، اتنا جو ہے اس میں. مگر آپ دیکھیے کبھی دوسرے گاؤں والے آتے ہیں کبھی کبھی فجر میں کھڑا ہے گاڑی کھڑا ہے. کتنے آدمی حضرت یہاں گاؤں میں بھائی 200-250 300 کے قریب اتنے تھے. اب کیا جواب دینا؟ اب تھوڑا جھوٹ بولے تو خدا کی بارگاہ میں ہم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ اصل میں کیا ہے، یہ ملناڑ ہے، یہ کھڑ ہے، ادھر ادھر باغوں میں کھیتوں میں ادھر ادھر رہتے ہیں لوگ، وہ نہیں آ پاتے ہیں دور دراز سے، اس لیے جو ہے نماز یہاں فجر میں خاص کر کم ہو جاتے ہیں. مگر کیا پورے باغ میں چلتے سو اتنے میں ہے چلتی. یہ بلڈنگ ہے پورا ایک قلعہ بھی غیر مسلم نہیں ہے سامنے کی بلڈنگ میں. تمہیں کون ہے مجھے میں جانتا نہیں، مگر صرف تم مسلمان ہو تم میں جانتا ہوں بس اتنا، اس لیے بول رہا ہوں. اس کے بعد وہ بازو کی گلی، پھر آگے چلے جائیے اور ادھر جائیے، یہ یہاں تک بھی مسجد کے بغل سے وہاں تک بھی پورا بس اسٹینڈ تک بھی کم و بیش تم پورے مسلمان ہو. کیا مولانا امام صاحب موزن صاحب وہی نماز پڑھیں گے 2-4 آدمی؟ شرم کرو دوستو. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور نائب بن کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. خط بھیج دیا کہ اتنے سارے 1 لاکھ کی تعداد میں لوگ جو ہے آپ کے دستے حق پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ وہاں سے آ جائیے. تو وہاں کا جو امام صاحب تھے اور وہاں کا جو گورنر تھے ان کو ہٹا کر کے یزید پلید نے وہاں پر جو ہے دوسرے گورنر جو بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ یہ کوفہ اور بصرہ دونوں اگل بغل کے 1-2 بڑے شہر تھے اس وقت. بصرہ کے گورنر کو کوفہ کی گورنریت دیکھ کر کے لکھ کر کے بھجوا دیا کہ تم آج سے گورنر ہو کوفہ کے بھی بصرہ کے. تو بصرہ کا گورنر ابن زیاد جو ہے بہت بڑا ظالم تھا. ابن زیاد جو ہے بہت بڑا ظالم تھا. یہ آ گیا قابض ہو کر کے. لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں. حجازی لباس پہن کے آیا تھا، انہیں حاجیوں کا لباس پہن کے آیا تھا. یہ اس کو معلوم تھا، بہت بڑا چالاک آدمی تھا، بہت بڑا چال باز آدمی تھا. وہ جو ہے جانتا تھا کہ امام حسین کا انتظار ہو رہا ہے. فوراً جلدی سے جلدی جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب ڈال کر آیا. چور ہے نا، چور، ظاہر سی بات ہے جب چور آتا ہے تو نقاب ڈال کے آتا ہے. تو نقاب ڈال کے آیا اور آ کر کے پورے کا جو ہے سیدھے گورنر ہاؤس پہنچا. وہاں پر لیٹر دکھا کر کے اس جو پرانا گورنر تھا اس کو معزول کر دیا گیا. خود جو ہے گورنر بن کر کے بیٹھا اور سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کوفہ کے لوگ امام حسین آ گئے ہیں، سارے کے لوگ سارے پیچھے چلے گئے. جب یہ اندر چلا گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا. اب اس کو جو ہے امام مسلم بن عقیل جہاں تھے وہاں پر آنا چاہیے تھا. اسی سے گورنر ہاؤس پہنچا تو جو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا، کہا کہ ابن زیاد آیا ہوا ہے جو بہت بڑا ظالم اور سفاک ہے. اب جو پتہ نہیں اسے کیا گل کھلائے گا. رات میں اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے یا جو سرداران تھے پورے کوفہ کے، سب کو یہ بلا کر کے اوپر چڑھ کر کے دیوار میں فصیل پر کھڑے ہو کر کے تقریر کیا کہ کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو وہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جائے، اور اگر سلامتی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں کو جائے. اتنا سننا تھا، ڈیلے ہو گئے. کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا. یہ مصرع بھی مشہور ہے اور یہ کوئی ضروری مصرع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بے وفائی میں ہیں 2 مشہور، بے وفائی میں 2 ہیں مشہور، عرب میں کوفہ، ہند میں میسور. بے وفائی میں 2 ہیں مشہور،
عرب میں کوفہ، ہند میں میسور، یعنی جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کو کسی شاعر نے جو ہے اس نقشے میں اس انداز سے پیش کیا ہے۔ بہرحال کوفہ میں عرب کے لوگ امام حسین کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور ہند کی سرزمین میں ٹیپو کو جو ہے دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، ورنہ کتنے لوگ میسور والے ہیں وہ ناراض نہ ہو، میرا سسرال بھی میسور ہی میں ہے، ناراض نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے میسور والے جو ہیں بے وفا ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو کوفہ میں بھی سارے کے سارے بے وفا نہیں تھے، امام حسین کے وفادار بھی تھے۔ اب جو ہے انہوں نے بہت سارے 90% کھسک گئے ایک ہی رات میں، ایک ہی تقریر میں۔ اب جو ہے امام مسلم بن عقیل کو خبر ہوئی تو انہوں نے پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ظالموں کیا ہو گیا تم کو، تم نے بلایا ہم کو، ابھی بھاشن ہو ہی رہا تھا، آپ کا خطاب ہو ہی رہا تھا، گورنر ہاؤس ابن زیاد کی طرف سے ایک جو ہے تقریر آئی، فوج آ گئی، کہا کہ آپ کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، آپ بول نہیں سکتے، گورنر کا حکم ہے، نہیں تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ فوج آئی تو پورے بھاگ نکلے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے کسی عاشق کے گھر میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، پھر رات ہی میں حکم ہوتا ہے کہ قید کر دیا جائے۔ کہاں ہے؟ ڈھونڈا پھرا، آپ کو جیسے ہی خبر ہوئی آپ جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ واقعات بہت لمبے ہیں، بہت انشاءاللہ جو ہے موقع ملا تو آپ پن ٹو پن یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے، یہ کیسے یہ جماعت ابھری، یہ اس کو جاننے پہچاننے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس وقت سے لے کر پورے واقعات کو سننا پڑتا ہے۔ جب پوری تاریخ اس طریقے سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد تک کے واقعات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اتنا بڑا معرکہ کیوں پیش آیا؟ تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا وہاں سے جو کھچڑی پکنی شروع ہوئی وہ ساری تاریخ سننی پڑی۔ انشاءاللہ میں سناؤں گا کبھی ضرور۔ تو سامعین محترم، تو جب اب میں آخری بات پر پہنچوں، نتیجے پر پہنچوں، جب بہرحال امام حسین امام علی مقام کا جب اس کی شہادت ہو گئی تو یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ کوفہ کے لوگ تھے، یہی انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے ہی بلایا تھا امام حسین کو 150 خطوط دے کر کے خاصل بھیج، اور زبانی خود کتنے خاصل بھیجے تھے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ صرف جو ہے تھیری تھی، یہ لکھے ہوئے خطوط تھے، اور کتنے ایسے خاصل ہوتے تھے جو کچھ لکھ کر کے نہیں بل کر کے وہاں کا بیان لا کر کے یہاں بیان اپنے منہ سے کر دیتے، یہ خاصل الگ تھے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے اتنی دعوتیں دینے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو اس طریقے سے دھوکہ دے دیا گیا۔ اور سب سے بڑا غم یا دکھ کی بات یہ تھی، حضرت امام حسین کو آنے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط بھی بھیج دیا، آپ آ جائیے یہاں، بالکل آپ ہی کی جو ہے چل رہی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اب یہ کاٹنے بھی نہیں ہے، امام حسین جا رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے ساتھ میں، امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے ان کو بات کرنے والا، سب کنڈیاں مار کے گھر میں اندر بیٹھے ہوئے۔ یہ الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو پیسہ چاہیے، دولت پہ۔ یہ ان کی 99% آپ نے اس لیے پہلے سے میں اٹھایا کہ یہ لوگ جو ہے فوجی تھے اور زیادہ تر اس پہ نو مسلمان تھے۔ نو مسلمان کو جو ہے اتنے جو ہے اسلام کی پوری جو ہے گہرائی سے ان کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے اسی طریقے سے ڈر گئے ابن زیاد کے خطاب سے، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کے گھر میں آپ رہے تھے اس کے گھر کے پاس گئے تو بھی دروازے کو بند پایا، بچوں کو لے کر کے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں، راستے میں کچھ بھی نہیں، پورا سناٹا چھایا ہوا ہے کوفہ کی گلیوں میں۔ اعلان ہو چکا ہے ابن زیاد کی جانب سے کہ ہم اپنے گھر کا جو ہے دروازہ جس کو کھلا ہوا ملے گا ہم اسے ختم کر دیں گے۔
اگر امان چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اپنی جان کی بخشش چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو. کوئی امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. یہ نبی کے غلام ہیں، نبی کے خاندان والے، علی کے خاندان والے، ان کے لیے اب کوئی گھر نہیں ہے کھلا. پہلے سر ہاتھ چوم رہے تھے، کوئی پیر چوم رہا تھا، اب دروازے کی کنڈی ڈال کے گھر میں بیٹھ چکے. کہاں جائے گا یہ نبی کا نواسا؟ چلتے چلتے مغرب ہو چکی ہے، رات کا اندھیرا ہو چکا ہے، دوسرا دن ہے. پورا سارا دن جو ہے کہیں بھی جگہ نہیں ہے. تو جا کر دیکھتے ہیں تو یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر اپنے بیٹے کے انتظار میں. وہ دیکھتی ہے کہ امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، کیونکہ کل تک ان کا بیٹا بھی ان کے ہاتھ چوم رہا تھا. اس بوڑھی کا بیٹا بھی امام حسین امام مسلم بن عقیل کے جو ہے ہاتھ چوم رہا تھا، ان کا دامن تھامے ہوا تھا. یہ بھی جو ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو چکی تھی، ان کی بیعت یہ بڑھیا بھی کر چکی تھی. یہ جو ہے جیسے ہی امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے ان کے بچوں کے ساتھ تو دل بھر آ جاتا ہے. کہتی ہے حضور تشریف لائیں، میرا گھر آپ کے لیے کھلا ہوا، اندر تشریف لائیں، میرا گھر آپ کے لیے ہے. اے نبی کے نواسے کے بھائی، آپ تشریف لائیں. آپ جو ہے اسلام کے سرخ رو مینارہ ہیں، آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں آئے. بوڑھی کو کچھ بھی خبر نہیں تھا. تھوڑا بہت گڑبڑ جو ہو رہا ہے معلوم تھا، مگر اس کے گھر پہ نبی کے یہ پیارے نواسے تشریف لائے ہیں. مسلم بن عقیل کی آمد پر بڑھیا خوش ہو گئی، ہم گھر کے اندر لے گئی، گھر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے ان کو ایک کمرے میں سلا دیا تینوں کو. اب بھی کچھ چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل کے وقت ہو رہا ہے، میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی کو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اب جو ہے آپ پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں اس بڑھیا کا بیٹا آتا ہے رات میں. یہ کیا کر رہا تھا؟ ایک دن پہلے آپ کے قدم چوم رہا تھا، آپ کا دامن چوم رہا تھا، آپ کے دست بوسی کر رہا تھا. آج وہ صبح سے امام حسین کے خاصد یا امام حسین کے نائب امام مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہا ہے پکڑ کر دینے کے لیے. کسے؟ ابن زریات کو، گورنر کو. تھک ہار جاتا ہے، صبح سے شام تک کہیں پتہ نہیں چلا. اس کے ہی گھر میں آرام فرما رہے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل. یہ رات میں آتا ہے، رات میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ماں لوگ دروازہ کھولتے ہیں. اس کو ابھی تک کچھ بھی خبر نہیں. اندر جاتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، تھک ہار کے آیا ہے، سو جاتا ہے. سونے کے بعد اچانک رات میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ باہر سے فوجیوں کی آواز آتی ہے کہ نکلو باہر، کون ہو، کہاں ہو. اس طریقے سے فوج کے لوگ چلا رہے ہیں. تو اس کی نیند کھل جاتی ہے. اب کیسے ہوا آگے کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات سنیں گے. آگے کی واقعہ یہ جو ہے کوئی سیریل کہانی پکچر فلم کا اسٹوری نہیں ہے. یہ امام حسین کے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے کہانی ہے جو بالکل حق ہے، جو پورے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اعمال صالحہ والی زندگی اور کلمے والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ مذہب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال صالحہ والی زندگی اور کلمے والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا